حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم کے پیچھے سے طواف فرمایا۔ یہ حنفیہ کے نزدیک واجب اور دوسروں کے نزدیک شرط ہے۔ چھٹی شرط، طواف میں پورے 7 چکر لگانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مکہ معظمہ پہنچ کر حج یا عمرہ کا پہلی مرتبہ طواف کرتے تو 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے اور 4 چکروں میں معمول کے مطابق چلتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یہ بھی حنفیہ کے نزدیک واجب اور دوسروں کے نزدیک شرط ہے۔ 7واں شرط، موالات یعنی پورے طواف کا مسلسل کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طواف مسلسل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ارشاد ہے کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، یعنی جیسے میں کروں ویسا ہی تم کرو۔ اس لیے طواف میں موالات یعنی اس کا مسلسل کرنا شرط ہے۔ یہ مالکیہ، حنبلیہ اور اہل حدیث علماء کا مسلک ہے۔ شافعیہ اور حنفیہ کے نزدیک موالات مسنون ہے، شرط نہیں۔ طواف کی سنتیں۔ طواف کی سنتوں سے مراد وہ کام ہیں جن کا طواف میں کرنا باعث اجر و سعادت ہے اور ان کا ترک کرنا مکروہ ہے، لیکن ان کے چھوڑنے سے طواف بہرحال ہو جاتا ہے اور جانور کی قربانی لازم نہیں آتی۔ جمہور کا یہی مسلک ہے، صرف امام حسن بصری رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ اور ایک مالکی عالم ابن الماجشون کے نزدیک ان کے ترک کرنے سے بھی قربانی لازم آتی ہے۔ پہلی سنت، ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرنا یا اسے بوسہ دینا۔ اس کے مسنون ہونے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔ حنفیہ کے نزدیک طواف کے 7 چکر پورے ہو جانے کے بعد بھی حجر اسود کا استلام کرنا یا اسے بوسہ دینا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام فرمایا۔ یہ حدیث احمد میں موجود ہے۔ حضرت سوید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے ساتھ لگے رہے اور فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث مسلم، نسائی اور بیہقی میں موجود ہے۔ حجر اسود کا اگر صرف استلام کیا جائے تو ہاتھ کا بوسہ دینا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے میں نے کبھی اسے ترک نہیں کیا۔ سلف میں سے صرف القاسم ابن محمد ایک تابعی حجر اسود کے استلام کے بعد ہاتھ چومنے کو مسنون نہ سمجھتے تھے۔ ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اس پر سجدہ کرنا اور اس پر رخسار رکھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا،
دوبارہ پھر آپ نے اسے بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا، پھر فرمایا اسی طرح میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ یہ حدیث ابو یعلا میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اس پر اپنا رخسار مبارک رکھا کرتے تھے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کے سوا دوسرے تمام ائمہ کا مسلک ہے۔ امام مالک کے نزدیک حجر اسود پر سجدہ کرنا اور اس پر رخسار رکھنا بدعت ہے، لیکن مشہور مالکی عالم قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اعتراف کیا ہے کہ اس بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کی رائے شاذ ہے۔ غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ بالا احادیث کی سند میں کلام ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ قابل قبول ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، واللہ اعلم۔ اگر حجر اسود پر بھیڑ کی وجہ سے اس کا استلام کرنا یا اسے بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر لینا ہی مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو ہاتھ میں کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ فرماتے اور اللہ اکبر کہتے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ ایک طاقتور آدمی ہیں، لہٰذا آپ زحمت نہ کریں، اس لیے کہ آپ اس طرح کمزوروں کی تکلیف کا باعث بنیں گے۔ جب آپ جگہ پائیں تو استلام کیجیے، ورنہ بسم اللہ واللہ اکبر کہیے اور گزر جائیے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے۔ اگر ہاتھ میں چھڑی ہو تو اسی سے استلام کرنا اور پھر چھڑی کو بوسہ دے لینا بھی مستحب ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے اور پھر چھڑی کو بوسہ دے لیتے۔ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے۔ حجر اسود کا استلام کرتے وقت یا اسے بوسہ دیتے وقت اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہنا مسنون ہے، جیسا کہ اوپر متعدد احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ عورتوں کے لیے حجر اسود کا استلام اور اس کو بوسہ دینا صرف اس صورت میں مستحب ہے جب کہ حجر اسود پر بھیڑ نہ ہو۔ اگر بھیڑ ہو تو ان کے لیے یہ مستحب نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت سے فرمایا، حجر اسود پر دھینگا مشتی نہ کرو، اگر جگہ پاؤ تو استلام کر لو، اور اگر بھیڑ پاؤ تو جب اس کے سامنے آؤ تو بسم اللہ اور اللہ اکبر کہو اور کسی کو تکلیف نہ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی ایک خادمہ آئی اور اس نے کہا، اے ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، میں نے خانہ کعبہ کا 7 بار چکر لگایا اور 2 یا 3 مرتبہ حجر اسود کا استلام کیا۔ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ تمہیں اجر نہ دے، تم مردوں سے دھینگا مشتی کرتی ہو، تم نے بسم اللہ اور اللہ اکبر کیوں نہ کہہ لیا۔ یہ حدیث مسند امام شافعی میں موجود ہے۔